ہو گئی۔ اب ہم آپ کے سامنے عیادت کے آداب رکھ رہے ہیں۔ کیا بولو؟ عیادت کے آداب۔ عیادت سمجھتے؟ ہم نے مسلمانوں کے حقوق جو بیان کیے تھے، اس میں ایک حق یہ تھا کہ مریض کی عیادت کرنا۔ کیا مطلب سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو کیا بولے؟ مریض کی یعنی جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے گھر جا کر اس کی عیادت کرنا۔ مریض کی عیادت ضرور کیجیے۔ عیادت کی حیثیت محض یہی نہیں کہ وہ اجتماعی زندگی کی ایک ضرورت ہے، بلکہ باہمی تعاون اور غمخواری کے جذبے کو ابھارنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ چلیے اس کے بعد جو ہے، بلکہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان بھائی کا دینی حق ہے اور خدا سے محبت کا ایک لازمی تقاضا ہے۔ خدا سے تعلق رکھنے والا خدا کے بندوں سے بے تعلق نہیں ہو سکتا۔ نہیں سن رہے تم لوگ؟ کیا بولے؟ خدا سے تعلق رکھنے والا بندہ خدا کے تقاضوں سے بے تعلق نہیں ہو سکتا، خدا کے بندوں سے بے تعلق نہیں ہو سکتا۔ مریض کی غمخواری، دردمندی اور تعاون سے غفلت برتنا دراصل خدا سے غفلت ہے۔ قیامت کے روز خدا تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، دیکھو اللہ تعالیٰ خود بندوں سے فرمائیں گے، اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تھا، تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا؟ کون کہے گا؟ اللہ خود بندوں سے کہیں گے، اے بندے میں بیمار تھا، تو میری عیادت کو نہیں آیا؟ تو بندہ کہے گا، اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہو؟ آپ تو پاک تھے۔ تو اللہ کہیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار پڑا تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اس کی خبر گیری، اس کی بیمار پرسی نہیں کی۔ اگر تو اس کو دیکھنے جاتا تو مجھ کو وہاں پاتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آدمی اگر مریض کے پاس جاتا ہے، اس کی خیر خبر لیتا ہے، تو خود اللہ کو وہاں پاتا ہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق بتلائے۔ حقوق سمجھتے؟ ارے حقوق سمجھتے ہو؟ حقوق کہتے ہیں ایک دوسرے کے حق ہے، جو اگر بندہ پورا نہیں کرے گا، کل قیامت کے دن اس سے پوچھ ہوگی۔ کیا ہوگی بولو؟ پوچھ ہوگی۔ یہ بندہ بیمار تھا، اس کی بیمار پرسی کے لیے کوئی نہیں آیا۔ ایک گاؤں میں اگر کوئی بیمار پڑا ہوا ہے، پورے گاؤں والے ایک بھی نہیں گئے وہاں پر، تو عذاب بھی آ سکتا ہے۔ کیا آ سکتا ہے بولو؟ کہ حق ادا کرنا تھا اور حق ادا نہیں کیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بیمار ایک دوسرے مسلمان کے حقوق میں یہ ہے کہ جب بندہ بیمار ہو جائے تو اس کی خبر گیری کرنا ہے۔ تو کتنے حقوق بتلائے؟ 6 حقوق بتلائے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا کیا ہے؟ وہ 6 حقوق کیا کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں بتایا، دیکھو سنو غور سے، کیا حقوق ہے؟ جب تم مسلمان بھائی سے ملو تو سلام کرو۔ کیا بولے؟ جب تم مسلمان بھائی سے ملے تو سلام کرو۔ سلام کرو۔ دوسرا، جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو۔ تیسرا، جب وہ تم سے نیک مشورے کا طالب ہو تو اس کی خیر خواہی کرو اور نیک مشورہ دو۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ بعض بندے ہمارے پاس آتے ہیں، مولانا یہ مسئلہ ہے کیا کروں، مولانا ایسا کرنا ہے کیا کرو، آپ کچھ رہبری کرو۔ تو اس کو کیا کرنا ہے؟ صحیح اس کی رہبری کرنا ہے، یہ بھی حق ہے۔ چوتھے نمبر پر جب اس کو چھینک آئے تو اس نے کہا الحمدللہ، اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، یہ اس کا حق ہے۔ 5واں حق ہے جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، اور چھٹا یہ ہے کہ جب وہ مر جائے اس کے جنازے میں شریک ہونا، اس کے جنازے میں ساتھ میں جانا، یہ اس کا حق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی وہ جنت کے بالا خانوں میں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے یا اس سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو ایک پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے تم اچھے رہو، تمہارا چلنا اچھا رہا، تم نے اپنے لیے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تم اچھے رہو، تمہارا چلنا پھرنا کیا ہے بولو؟ اچھا ہے، تم نے اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لیا؟ جنت میں بنا لیا۔ اب دیکھو اب کیا آگے؟ جب مریض کے سرہانے کوئی گیا مریض کی عیادت کرنے تو کہا وہاں پر جانے کے بعد اس کے سرہانے بیٹھو اور دعا دو، لا بأس طہور انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں جلدی اچھا کریں گے، کوئی غم فکر مت کرو، اس کو تسلی دیں گے۔ کیا دیں گے؟ تسلی دیں گے۔ اور ایک چیز بہت دھیان میں رکھنا ہے، ہم جاتے ہیں مریض کی عیادت کے لیے تو وہاں کیا کرنا ہے؟ بہت زیادہ دیر تک نہیں بیٹھنا ہے۔ کیا کرنا ہے بولو؟ زیادہ دیر تک نہیں بیٹھنا ہے، تھوڑی سی بیٹھ کر جو ہے اس کی خیر خبر لے کر واپس آ جائے۔ بلکہ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ اگر کوئی مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 70,000۔ ہاں، جو اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور مریض کے لیے ہم دعا کریں اور مریض کو کہے آپ بھی ہمارے لیے دعا کرو، کیونکہ مریض جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول کی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دوسری عائشہ ہے جن کے والد کا نام بنت سعد ہے، بیان کرتی کہ میرے والد نے اپنا قصہ سنایا، میں ایک بار مکے میں سخت بیمار پڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ میں کافی مال چھوڑ رہا ہوں، میری صرف ایک ہی بچی ہے، کیا میں اپنے مال میں سے 2/3 کی وصیت کر سکتا ہوں اور 1/3 بچی کے لیے چھوڑ دوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آدھے مال کی وصیت کروں اور آدھا چھوڑ دوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر 1/3 کی وصیت کر جاؤں؟ فرمایا ہاں 1/3 کی وصیت کر جاؤ، 1/3 بہت ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے پیشانی پر رکھا اور میرے منہ پر اور پیٹھ پر تھپتھپا کر دعا دی، اے اللہ اسعد کو شفا، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما اور اس کی ہجرت کو مکمل فرما۔ اس کے بعد سے آج تک جب کبھی میں خیال آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کی ٹھنڈک اپنے جگر پر محسوس کرتا۔ دیکھو کتنی پیاری شفقت سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم بھی دی ہے اور امت کی رہبری بھی کی ہے اور امت کو تسلی بھی دی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مریض کے پاس جانے کے بعد اگر اس کے سر پر ہاتھ رکھے تو اس کی آدھی بیماری کیا ہو جائے گی بولو؟ دور ہو جائے گی۔ کوئی مریض ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کے پاس جانا ہے، اس کے پاس بیٹھ کر دعا کرنا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے 3 مرتبہ آگے درود شریف پڑھے، 3 مرتبہ پیچھے درود شریف پڑھے۔ 3 مرتبہ کیا کریں گے؟ پہلے درود شریف پڑھیں گے، پھر 7 مرتبہ کون سی دعا پڑھیں گے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد جو ہے 7 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر اس کے مقدر میں موت رکھے تو موت عطا کریں گے، ورنہ صحت مل کے رہے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے کیا دیں گے؟ اس کو شفا یاب کریں گے۔ تو یہ آج کی ہماری مریض کی عیادت کے تعلق سے بات تھی، اس پر عمل کرنا ہے۔ 6 حقوق جو ہم نے بیان کیا آپ کے سامنے، اس حقوق کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ سب کریں گے انشاءاللہ؟